السلام علیکم، میں ہوں علینا شگری۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اعلیٰ سول و عسکری قیادت کے ہمراہ کامرا ایئر بیس کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پاک فضائیہ کے ان شاہینوں سے ملاقات کی جنہوں نے بھارتی طیارے گرا کر اپنے سے بڑے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ یہ ہمارے شاہینوں کی مؤثر کارروائی تھی جس نے نسل پرست بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے جارحانہ عزائم کے سامنے بند باندھا۔ تاہم اصل صورتحال تو یہ ہے کہ جنگ بندی بہت ہی فریجائل پوزیشن میں ہے۔ پہلے 12 مئی پھر 14 مئی تک میعاد بڑھائی گئی اور اب ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کو 18 مئی تک بڑھا دیا گیا ہے۔ سینٹ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے اسحاق کا کہنا تھا کہ سفارتی سطح پر ہم نے بھارت کو شکست دی ہے۔ میڈیا بھرا ہوا ہے کہ پاکستان نے میڈیا کے حوالے سے ڈپلومیٹک کے حوالے سے ڈپلومیسی کے حوالے سے انڈیا کو شکست دی ہے۔ پاک بھارت سٹینڈ آف کے بعد جہاں ایک طرف سیاسی درجہ حرارت میں کمی آئی ہے، وہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تقریر دوبارہ سیاسی انتشار کو ہوا دے سکتی ہے۔ تاہم سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپسی اختلافات کا ملے، لیکن مریم نواز کی کل کی تقریر موجودہ اچھے سیاسی ماحول کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ کل پنجاب کے چیف منسٹر کی تقریر سنی، اس میں پیورلی جو ماحول بنا ہوا تھا اس کو خراب کرنے کے لیے ان کی آپ وہ تقریر سن لیں۔ کیا حکومت اور اپوزیشن کے مابین آف کیمرہ مذاکرات کے امکانات ہیں؟ ایک جانب مذاکرات کی خبریں گردش کر رہی ہیں تو دوسری جانب آج خان صاحب کو ان کی سیاسی قیادت کے ساتھ ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر غور خان صاحب نے ڈیل سے متعلق خبروں کی تردید تو کی ہے، البتہ حکومت کے ساتھ بیک مذاکرات کے بنتے امکانات کو پارٹی کا اندرونی معاملہ قرار دے کر بات ٹال گئے۔ وزیر اعظم نے لوور آف دی اسمبلی پہ ہمیں آفر دی، میں نے اس کو ویلکم کیا تھا، بس ساتھ یہ کہا تھا خان صاحب سے پوچھیں گے، پارٹی سے پوچھیں گے، کہتے ہیں ہمارے انٹرنل کنزمپشن کی ڈیل کسی صورت خان صاحب پہلے کہہ چکے اس چیز کی ڈیل تو مرضی ہو جائے، خان صاحب کبھی ڈیل نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین جنید اکبر صاحب نے حکومت اور اپوزیشن کے مابین مذاکرات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس احتجاج اور بات چیت دونوں آپشنز موجود ہیں۔ پہلے بھی ہم چاہتے تھے کہ بامقصد مذاکرات ہو، لیکن ان لوگوں کے ساتھ ہو جن کے پاس اختیار ہو۔ حکومت سے تو ہوگی لیکن ان لوگوں کی سپورٹ ہمیں اب بات چیت سے دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے پاس اختیار ہے ان کی سپورٹ ہے کہ نہیں۔ ہم نے پہلے بھی حکومت سے ہم بیٹھے تھے لیکن ہمارے پاس دونوں آپشن ہے، ڈائیلاگ کا بھی، احتجاج کا بھی۔ ہمیں جوائن کر رہے وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز میں اسی سے کرنا چاہوں گی۔ آپ نے گزشتہ روز بھی کہا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی معاملات سیز فائر سے آگے چلے گئے ہیں، یہ انیشیٹ ہو گئے ہیں باقاعدہ طور پہ مذاکرات پی ٹی آئی کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے مذاکرات جو آفیشلی کب انیشیٹ ہوتے ہیں اور اس کے لیے جگہ اور وقت کا تعین یہ کر لیا جائے گا، اور آفیشلی ہو یا ان آفیشلی ہو، بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ ہمارا شروع میں بھی مائنڈ سیٹ یہی تھا کہ مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ ایک موقع کے اوپر ہم اکٹھے ہوئے، مذاکرات شروع ہو گئے، لیکن انفارچونیٹلی وہ کسی منطقی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے۔ آج جب انڈیا کے ساتھ ہم جو ہے پہلے تناؤ کی کیفیت میں گئے اور پھر باقاعدہ ایک جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی، اور اب آپ یہ کہیں کہ جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ جو ہے وہ ہولڈ ہوئی ہے، فائر بندی ہوئی ہے دونوں طرف سے، اور ابھی مذاکرات کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ تو پاکستان ابھی بھی چیلنجنگ دور سے گزر رہا ہے۔ اس میں قوم جس طرح متحد ہے اور انشاءاللہ یہ اتحاد اسی طرح جاری و ساری رہے گا، اس میں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹیبل ٹاکس بھی کرتے رہیں اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی لے کے اور پولیٹیکل سیز فائر کی طرف جائیں، جس میں نے یہ کہا تھا کہ پرائم منسٹر نے 7 تاریخ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو اپنی تقریر کی، اس میں انہوں نے سیز فائر کا اعلان کر دیا تھا کہ میں ہر طرح سے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے مکمل طور پہ تیار ہوں، اور اس میں نے پی ٹی آئی کا نام بھی لیا۔ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے گئے سینٹ کے اجلاس میں جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، چینلز پہ لائیو چلی ہوگی، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو آج اپوزیشن کے گلے شکوے ہیں، جن موضوعات پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ یہاں پہ شکایت ہے ہمیں
گورنمنٹ کے کسی رویے پہ تو موسٹ ویلکم. انہوں نے کہا کہ میں بات کروں گا, جو میرے پاس میں کروں گا, اور جو آپ کی باتیں پرائم منسٹر ٹھیک کر سکتے ہیں میں ان تک لے کے جاؤں گا. اور اس پہ اپوزیشن ممبران نے باقاعدہ ڈیسک بجائے, اور ڈار صاحب نے یہی کہا کہ ہم ملک کو اگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے تو پاکستان کی معیشت بھی جو ہے وہ بھی جلد از جلد G20 میں جانی چاہیے, کیونکہ آپ کا دفاع, آپ کی معیشت, آپ کا انٹرنل اسٹیبلٹی, آپ کا سیاسی استحکام, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یعنی جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. قوم متحد تھی, فوج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی, پر ڈاکٹر صاحب آج اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل ایک متحد ہونے کا ہم نے پیغام جو ہے وہ دشمن کو دیا ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب یہ جو آج سینیٹر شبلی فراز صاحب نے بھی ذکر کیا, وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ ایک ماحول ایک اچھا بنا ہے جہاں پہ سب ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں, لیکن ایسے میں کچھ گفتگو, اور انہوں نے حوالہ دیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی اس گزشتہ روز کی تقریر کا, جہاں پہ انہوں نے پھر سیاسی مخالفین کو جو ہے وہ نشانہ بنایا تھا, 9 مئی کا بھی ذکر کیا تھا. تو کیا اس سے باہر نہیں آیا جا سکتا؟ چیف منسٹر پنجاب کی جو سپیچ ہے جس کا حوالہ آپ دے رہی ہیں, میں نے یعنی انفارچونیٹلی میں نے نہیں سنی, لیکن دیکھیں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں جب وہ جلسوں میں یا کسی ایسی جگہ کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پولیٹیکل بات جو ہے وہ رائٹ لیفٹ ہوتی ہے, اور اس میں کوئی ایسی مذائقے والی بات نہیں ہے. میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیں کہ انہوں نے جن دنوں میں ایکسٹریم ہم وحدت کی بات کر رہے ہیں, جن دنوں میں ایکسٹریم ملک کے اندر ایک یکجہتی آپ کو نظر آ رہی ہے, اس وقت بھی وہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل باتیں بھی ہوتی رہی ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا نا مطلب ٹالرنس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے, لیکن اوور آل جو تاثر ملک میں گیا ہے, اوور آل کیا 100% وہ انتہائی مثبت ایک قومی جذبے کا گیا ہے, اور وہ قائم رہے گا انشاءاللہ. ایبسلیوٹلی. بٹ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا, آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی نیچرلی ان کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ آفر سب سے پہلے کی تھی تقریر میں اپنی فلور آف دا ہاؤس. بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ وہ ٹیلی فونک رابطے کی بھی بات کی جا رہی ہے, ان کی طرف سے بھی رسپانس پازیٹیو آ چکا ہے. اور فلور آف دا ہاؤس تو بیرسٹر گوہر نے بھی کہا تھا, اس کو خیر مقدم کیا تھا وزیر اعظم کی آفر کو, لیکن اب یہ فارملی اس کو آگے لے کر بڑھنے کے لیے وہاں سے سگنلنگ ہو گئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو چونکہ روزانہ کی بنیادوں کے اوپر جو میری ایک کانسٹیٹیوشنل یا پولیٹیکل ذمہ داری بھی ہے جو پارٹی نے لگائی ہے, پرائم منسٹر نے لگائی ہے, بہت اہم ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی اور اسپیکر صاحب کی ذمہ داری, تو آپ لوگ کا رول بہت اہم ہے. جی میں اسی رول کا حوالہ دے کے آگے بات کر رہا ہوں. تو مجھے تو بہت پازیٹیو سگنلز ملے ہیں اپوزیشن کی طرف سے, اور بڑی پازیٹیوٹی مجھے ملی ہے. اور انشاءاللہ دیکھیں, اب اگر آپ روزانہ کی بنیادوں پہ دیکھیں, اور ہماری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے, پرائم منسٹر ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, ڈیفنس منسٹر ہیں, ان کی اگر آپ دیکھیں روزانہ کی بنیادوں کے اوپر ایکٹیویٹیز, تو کل وہ سیالکوٹ بارڈر پہ گئے ہوئے تھے, آج وہ گئے ہوئے تھے پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں سے ملاقات کے لیے, کامرا غالباً گئے ہوئے تھے. تو لہٰذا مصروفیات بہت ہیں, چیلنجز بہت ہیں, اور جیسے میں نے کہا, میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ ہم دوبارہ کوئی جنگ کی طرف جا رہے ہیں یا اس کا امکان ہے. ہم امن کی بات کرنے والے ہیں, ہم امن کے خواہ ہیں. اس خطے میں پاکستان نے ہمیشہ ڈی ایسکلیشن کی بات کی ہے, لیکن فائر بندی ہوئی ہے, ابھی جنگ بندی نہیں ہوئی. اس کے لیے پاکستان ہر وقت مسلح اپنا چوکنا ہے. پاکستان اس سے پہلے بھی جو ہے آپ نے دیکھا کہ صبح ہو یا شام ہو یا رات ہو, ہماری مسلح افواج کس طرح جاگ رہی تھی, ہمارے شاہین کس طرح جاگ رہے تھے. اور جیسے ہی پاکستان کے اوپر جارحیت کا انہوں نے ارادہ کیا تو ہمارے شاہین جھپٹے, انہوں نے نہ صرف ان کے جہاز گرائے بلکہ اپنی سرحدوں کی اور اپنی انسٹالیشنز کا دفاع کیا. تو یہ وقت اب یہ آپ کہیں کہ کل 4 بجے بیٹھیں گے اور سارے معاملات کل ہی شروع ہو جائیں گے, شاید نہیں, شاید تھوڑا ٹائم لگ جائے. لیکن اس چیلنجنگ صورتحال میں اس پازیٹیوٹی کی وائبز آ رہی ہیں, دیٹ از ویری پازیٹیو. بٹ ڈاکٹر صاحب آپ کی جماعت ہو اور آپ کی حکومت نیچرلی وہ بڑی اپریہنشنز کا, ریزرویشنز کا اظہار پی ٹی آئی کے حوالے سے ہمیشہ سے کرتی آئی ہے, جہاں پر ایک طرف مولانا صاحب تو برملا اس بات کا اظہار کر رہے ہوں کہ اتھارٹی کدھر ہے, وہ اس پہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ کون فیصلے کر رہا ہے اس جماعت کے اندر. آپ لوگ کو گارنٹیز چاہیے ہوں گی پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں گارنٹیز ایسا پولیٹیکل جماعتوں کے بیچ میں کون دے سکتا ہے یا کون دیتا ہے یا کون مانگتا ہے. بہرحال آج جو ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ کہا ڈپٹی پرائم منسٹر نے سینٹ کے اجلاس میں وہ دہرا دیتا ہوں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ جب ہمیں پاکستان ملا تھا 2013 میں, اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ ودن 6 months پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا, لیکن ہم جو ہے دنیا کی 24ویں معیشت بن گئے تھے صرف 3 سالوں کے عرصے میں.
آج بھی اگر ہم دوبارہ کمر کس لیں اور آپس میں یہ جو سیاسی تفرقہ بازی ہے اس سے باز رہیں تو یہ اگلے 2-4 سال کے اندر پاکستان دوبارہ ٹیک آف کرے گا، اور کر چکا ہے۔ ابھی بھی پچھلے سال 2 سال کے اندر پاکستان کے اندر جو معاشی طور پہ انڈیکیٹر بہتر ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس میں پوری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے۔ تو جس جملے کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ جب آپ سٹارٹ کریں ایک اچھے سوچ کے ساتھ، اچھے جذبے کے ساتھ، ہم یہ کہیں گے کہ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ انشاءاللہ کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اور جو گارنٹیز دوسرے اینڈ سے ڈاکٹر صاحب آپ لوگ سے مانگی جا رہی ہوتی تھی، اور جو جنوری کا بھی آپ کو پتہ ہے آپ بھی حصہ تھے، مذاکرات کا ایک پورا عمل جو پہلا راؤنڈ نظر آیا تھا وہ بھی انکنکلوسیو اس لیے تھے کیونکہ جو گارنٹیز وہ چاہ رہے تھے وہ گارنٹیز آپ لوگ دے نہیں پائے۔ وہ 28 جنوری تک بھی انہوں نے رکنا پسند نہیں کیا اور معاملات جو ہے وہ کسی کروٹ نہیں بیٹھتے ہوئے دکھائی دیے۔ ابھی بھی ان کے وہاں سے جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو عدالتی معاملات ہیں اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو معاملہ ہے اس سے متعلق جو ضمانت اگر ان کی عدالتوں سے ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کی، تو اس میں کوئی نئی رکاوٹ حکومت کی طرف سے گرفتاری سے متعلق کوئی کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال کے کوئی نئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی۔ تو یہ گارنٹی آپ دے سکیں گے کیا؟ گارنٹی کی بات دوبارہ آپ نے کی ہے تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، بات ہوتی ہے نیتوں کی۔ اگر نیت ٹھیک ہو تو پھر نہ کسی گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کوئی گارنٹی مانگتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ نیت ٹھیک نہ ہو تو دنیا کی بڑی سے بڑی بھی گارنٹی آپ کو بے ایمانی سے نہیں روک سکتی۔ ہماری نیت ٹھیک ہے، اور جس خلوص کا، جس پیٹریوٹزم کا اس موقع پہ جو کہ وقت کی ضرورت تھی، جو زندہ قومیں جو ہیں مشکل حالات میں اکٹھی ہوتی ہیں، مل کے اپنے دشمن کا مقابلہ کرتی ہیں، اس میں جو اپوزیشن نے کردار ادا کیا ہے، ہمیں اس کی نیت پہ بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور جب اس طرح کی آپ صاف گوئی کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ بیٹھیں تو کس چیز کی گارنٹی چاہیے ہوتی ہے آپ کو؟ آپ کی گارنٹی سب سے بڑے آپ کا ملک ہے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے جس کی بہتری کے لیے آپ اکٹھے ہو رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں۔ بٹ ڈاکٹر صاحب، پیرول پہ عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق وہ درخواست ایک اسلام آباد ہائی کورٹ لے کر جا چکے ہیں، لیکن انہی پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اور بھی آوازیں ہیں جو یہ بات کہتی ہیں، جس میں بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے متعلق تو حکومت کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے اور نیگوشیٹ کرنا ہے۔ سو کیا یہ بھی پاسبلٹی؟ بات یہ ہے کہ جب آفیشلی یہ بات چیت شروع ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے انہیں مکمل آزادی ہے کہ وہ جس موضوع پہ بھی بات کریں گے اکارڈنگلی اس کے اوپر بات ہوگی، اس پہ جواب بھی ہوگا، اس کے ممکنہ حل کے اوپر بھی بات ہوگی، اور اس کی گنجائش کتنی ہے پرائم منسٹر کے پاس ایز چیف ایگزیکٹو اس پہ بھی بات ہوگی۔ اب ایک فرد کو کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی کا لیڈر ہو، وہ جو آپ کی نیشنل کاز ہے اور پاکستان کی انٹیگریٹی ہے، سلامتی ہے، دفاع ہے، پاکستان کا مستقبل ہے، اسی اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو ہے باٹم لائن، ہم نے وہاں سے شروع کرنا ہے۔ باقی کنڈیشنلی جو معاملات عدالتوں کے پاس ہیں، عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں، اس کے اوپر تو کوئی گارنٹی آپ کو کیا دے سکتا ہے کہ عدالت نے کیا کرنا ہے اور کیا فیصلے ہونے ہیں، یا جو مقدمات کے فیصلے ہو چکے ہیں ان کی بھی اگر اپیلیں ہونی ہے تو عدالتوں میں ہونی ہے۔ وہ پرائم منسٹر کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیبیٹ ابھی وقت سے پہلے شروع کرنا یا ان کنڈیشنز کو تھوپ دینا وقت سے پہلے، یہ کوئی مطلب ایک صحت مند نہیں سٹارٹ ہوتا ڈائلاگ کا۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب الٹیمیٹلی تو ان کا ایک ہی گول ہے عمران خان صاحب کی رہائی، سو اس سے متعلق تو آپ لوگ نے پھر آپ لوگوں کے اوپر اونس لائے کرتا ہے کہ آپ لوگ نے اپنا مائنڈ بنانا ہے کہ آپ نے اپنے واحد مخالف کو باہر دیکھنا ہے کہ نہیں؟ میرا تو خیال ہے ان کا گول پاکستان ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پہ عمران خان ہونا چاہیے، یہی ایک سچے پاکستانی کی نشانی ہے۔ اور ملک سب سے پہلے ہے، ملک کی سلامتی اور ترقی سب سے پہلے ہے، ملک کا دفاع سب سے پہلے ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سیاسی شخصیات آتی ہیں۔ اور اگر اس ڈگر پہ وہ چل رہے ہیں، امید تو ہے کہ وہ اپنی یہ جو میں نے آپ کو پرائرٹیز بتائی ہیں، اپنی اس پرائرٹی کے مطابق چلیں گے، اس پہ رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی بات ہوگی، ملک پہ بھی بات ہوگی، عمران خان پہ بھی بات ہوگی۔ بالکل، میں اسے کوئی انکار نہیں کر رہا۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، اور آخر میں جہاں پر ہم بات کرتے سینٹ کے اجلاس کی، جس میں افواج پاکستان کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قرارداد بھی منظور کی گئی، اور ایک اچھا ایک مثبت جو ہے وہ پیغام سب نے اپنی تقاریر، اور چاہے اپوزیشن ہو چاہے ٹریجری بینچز ہو، ان سب کی طرف سے ایک اچھا مثبت ایک پیغام جو ہے وہ گیا ہے۔ ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 18 مئی تک ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی جس طرح کہا کہ یہ فائر بندی ہے، اس تک یہ ڈیٹ جو ہے وہ بڑھائی گئی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ سسٹین بہت عرصے کر سکے گا؟
گا؟ کیونکہ نریندر مودی بہت کلیئر ہے اس حوالے سے جب وہ کہتے ہیں کہ آپریشن انہوں نے اپنا آپریشن سندور معطل کیا ہے ٹیمپرری. دیکھیے نریندر مودی کو پاکستان کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ پاکستان جو ہے شاید وہ اپنا دفاع اس طرح نہیں کر پائے گا اور وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر کے اس خطے میں سب سے بڑا چودھری بن جائے گا. تو اس کے یہ دونوں جو اندازے تھے اور خواب تھے یہ چکنا چور ہو گئے ہیں. پاکستان نے بتایا ہے کہ طاقت کے توازن میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی ہے. پاکستان کی ٹیکنالوجی، پاکستان کی افواج کا جذبہ دونوں حوالوں سے انڈیا سے بہتر رہا ہے. میں صرف ایک بات کہوں گا کیونکہ وقت مختصر ہے، آپ نے کہا ہے کہ آخری بات کہ جو ہمارے پائلٹ جب وہ اڑے، یہ جو 9 اور 10 کی درمیانی رات کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، جو فیصلہ کن اور سبق آموز اٹیک انڈیا پہ کیا گیا، تو وہ جس مشن پہ گئے تھے انہیں پتا تھا کہ ہم نے واپس نہیں آنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی اور الحمدللہ وہ خیر و عافیت سے واپس لوٹے. میں صرف جذبے کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس قوم کے پاس اتنے بہادر بیٹے موجود ہوں کہ جو کہ جہاز میں بیٹھ کے اڑا کے اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں اور انہیں پتا ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری فلائٹ ہوگی، ہو سکتی نہیں ہے ہوگی، اس مشن کے تحت جائیں، انہیں کہاں کوئی شکست دے سکتا ہے. تو یہ لیسن جو مودی کو ملا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسی جرات دوبارہ کرے گا پاکستان کے خلاف، اور ہوش کے ناخن لیں گے. انڈیا بھر سے اسے شدید تنقید کا سامنا ہے کہ آپ اپنی جھوٹی انا کی خاطر پوری انڈیا کی آپ نے ناک کٹوائی ہے. بے شک، اور اب تک تاحال وہ ایویڈنس بھی دینے سے قاصر نظر آتے ہیں. اور آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارے جو ڈیفنس فورسز ہے افواج پاکستان، وہ شہادت کے جذبے سے سرشار ہمارے جو پائلٹس تھے، انہوں نے کیا کمال مہارت، دنیا اب اس کے حوالے سے جو ہے وہ معترف بھی پاکستان کی سکلز اور پاکستان کی پروفیشنلزم کی بات کر رہی ہے. بٹ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. تھینک یو فار یور ٹائم. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب، سربراہ سنی اتحاد کونسل، اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں. سر السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ، اٹس اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دا شو اینڈ فار دا ویری فرسٹ ٹائم. صاحبزادہ صاحب، گفتگو کا آغاز اس بات سے کہ عمران خان صاحب اب جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں وہ حکومت کے ساتھ انفارملی ہی صحیح، ڈائریکٹ وہ نہیں چاہتے کہ تھرو کمیٹی یا کوئی ایسی فارمل کوئی رابطے کا کانٹیکٹ ہو، مذاکرات کے لیے وہ اگری کر گئے ہیں، ایسا ہی ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جی ناٹ ٹو مائی نالج. آپ کو اطلاعات نہیں ہے اس حوالے سے؟ نہیں ہے میرے پاس، ویسے ساری ہوتی ہیں چونکہ ظاہر ہے ہم 5-6 لوگ ہیں جن کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے. جو بھی ملاقات خان صاحب کے ساتھ لوگ کر کے آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر ہوتی ہے. بٹ ایز اف ناؤ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ. سو آپ کی گوہر صاحب سے بھی کوئی گفتگو اس دوران نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ جب ملاقات کر کے آئے تو یہ خبر سامنے آئی کہ انہوں نے خان صاحب سے اپروول لیا اور خان صاحب نے گو ہیڈ دے دیا. گوہر صاحب سے میری آج میں نیشنل اسمبلی کے سیشن میں نہیں جا سکا تھا، کل بھی ہم اکٹھے تھے، پرسوں بھی وہیں پر تھے. میری بات چیت ہوئی گوہر صاحب کو، چونکہ جس وقت میاں شہباز شریف صاحب نے فون کیا تھا پرائم منسٹر نے، تو انہوں نے ایک مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا تھا. فلور آف دا ہاؤس، تو فلور آف دا ہاؤس بھی کیا انہوں نے، ٹیلی فونیکلی بھی انہوں نے کیا اس خواہش کا اظہار. تو ابھی اس کے اوپر باقاعدہ پارٹی کی مشاورت ہی نہیں ہوئی اس حوالے سے. اب اگر گوہر صاحب کو خان صاحب نے کوئی بات کہی ہے تو دیٹ از ناٹ ان مائی نالج. دیٹس ناٹ ان یور نالج. لیکن گوہر صاحب نے کیونکہ ریفیوٹ کیا ڈیل کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ تردید کی بڑی آؤٹ رائٹلی، لیکن انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے، اور انصار عباسی اب سینئر صحافی ہیں، ان کی خبر کہ یہ میڈیا سے یہ دور رکھی جائے گی یہ بات اگر اس میں کوئی بھی پیش رفت ہوتی ہے. بیک چینل ہوگا، بیک چینل تو ویسے بھی ڈسکس ہونے والا ایک نہیں ہے. آپ کی مسکراہٹ ویسے کچھ اور ہی بتا رہی ہے. نہیں، میں آپ کو ایک چیز عرض کرتا ہوں. جی دیکھیں، مذاکرات ہم نے پہلے بھی کیے تھے گورنمنٹ کے ساتھ، تو مذاکرات کو تو ہم نے کبھی ڈینائی نہیں کیا. لاسٹ ٹائم میں اس کا اسپوکس پرسن بھی تھا کمیٹی کا، ہم 6 لوگ تھے اس مذاکراتی کمیٹی میں، وہ ہم نے پہلے بھی کیے تھے، لیکن وہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی. بنیادی وجہ اس وقت گورنمنٹ کا رویہ انتہائی اینڈ میں جا کے ان ریزنیبل ہو گیا تھا آفٹر دا 3rd سیشن آف دا نیگوسیشنز. وہ جبکہ کہتے ہیں آپ لوگ نے 28 جنوری تک انتظار نہیں کیا تھا. نہیں، ہم نے 28 جنوری تک انتظار بالکل ہم کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اگر آپ 18, 20, 22 تاریخ کو جو تیسرا دور ہوا تھا، اف یو ریممبر، بڑے اچھے ماحول میں بات چیت چل رہی تھی، لیکن آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ کہ تیسرے سیشن کے فوراً بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے اور عرفان صدیقی صاحب نے ایک بڑی وہ ہائپر سونک قسم کی پریس کانفرنس کر دی تھی ہمارے خلاف، چونکہ اس دن ہم نے اپنے مطالبات ان رائٹنگ پیش کیے تھے. اس میں وہ دیکھنا چاہتے تھے عمران خان کا نام پولیٹیکل پریزنرز میں سے کہ ہم ان کی رہائی کی بات کریں. ہم نے وہ نام نہیں لکھا تھا،
ہم اس سائڈ پہ بھی سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اتنے بچے نہیں تھے کہ پھر وہ پیپر لہرا کے انہوں نے NRO کی بات کرنی تھی. سو عمران خان نیم واز ناٹ دیئر. اور وہ جو وہاں پر اس وقت مایوسی تھی وہ تیسری سیشن میں ہی ہمیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی. ایک جو حکومتی کمیٹی کے رکن تھے, انہوں نے جب وہ پڑھا سارا ڈرافٹ تو انہوں نے کہا یہ تو ڈرافٹ ایسا ہے جیسے آپ ہمیں چارج شیٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا جی آپ نے تحریری مانگا تھا, ہم تو کہتے تھے تحریری نہ لیں ہم سے آپ تو بہتر رہے گا. اب تحریری اب یہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا, اب اسے پڑھے. اب اس میں خان صاحب کا نام نہیں تھا. اس فرسٹریشن میں شاید وہ پریس کانفرنس کی گئی, پھر وہ 7 دن مجھے رسپونڈ کرنا پڑا, الجھا دیا گیا, پھر کیٹیگوریکلی ریفیوز کر دیا گیا اپنی کمٹمنٹ کو, جس میں کمٹمنٹ یہ تھی کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائی جائے گی. ڈورنگ آپ کو پتہ ہے اس نیگوسیشن 2 ملاقاتیں ہوئی بھی تھیں, اور یہ طے پایا تھا کہ ہر راؤنڈ سے پہلے ایک ملاقات لازمی ہوا کرے گی. تو تیسرا راؤنڈ بھی ڈیلے اس لیے ہوا تھا کہ تیسری ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی. پھر ہاتھ اٹھا دیے گئے کہ جی وی آر ان نو پوزیشن, ہم نہیں کروا سکتے. تو پھر ہمارے لیے آگے جانا پہنچتا ممکن نہیں تھا. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اگر کوئی مذاکرات پر مجھے اسٹل بلیو کہ اگر عمران خان صاحب نے گوہر صاحب کو ایسی کوئی بات کی ہو سکتی ہے. آپ لوگ تو آلریڈی اس حکومت میں, موجودہ حکومت پہ ریزرویشن اس کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ ان کے پاس نہ اختیار ہے نہ یہ کچھ آپ لوگ کو گارنٹی کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات گارنٹی کر سکتا ہوں جی کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. Forget about this thing. I mean, نیگوسیشن میں اگر کوئی ہوتی ہیں ڈیل کے حوالے سے تو وہ بڑے کلیئر ایک موقف رکھتے ہیں, لیکن مذاکرات کے حوالے سے ہوں گے ہمیں پتہ ہے نا کیا چیزیں آئیں گی پیپر کے اوپر, چونکہ پہلے آ چکی ہیں. وہ عمران خان کوئی گارنٹی نہیں دے گا کسی چیز کی کہ یہ سیٹ اپ 2 سال چلنے دیا جائے, 3 سال چلنے دیا جائے. ہاں اگر ایک سیاسی اس وقت اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کے اوپر ایک بلیسنگ ہو گئی, انتہائی ایک آپ کہہ لیں کہ پریشان کن حالات کے اندر کہ ایک پوری قوم اکٹھی ہو گئی اپنے شہداء کے پیچھے, غازیوں کے پیچھے, بارڈر پہ لڑنے والے فوجی جوانوں کے پیچھے اکٹھی ہو گئی, تو ایک فضا بنی ہے. اب اس فضا سے فائدہ اٹھانا حکومت کا کام ہے. لیکن آپ دیکھیے جو پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے, جو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کیا, جو وزیر اعلیٰ پنجاب میرے شہر گئیں اور پھر جو انہوں نے گفتگو وہاں پر فرمائی, تو آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ ان حالات کے اندر یہ پولیٹیکل ہارمنی آگے چل سکے گی؟ آئی سیریسلی ڈاؤٹ دیٹ. اور اس کی ریزن بھی PMLN کی لیڈرشپ ہی ہے. رائٹ. آپ نے جہاں پر کہا کہ عمران خان صاحب کوئی بھی گارنٹی نہیں دیں گے, یعنی کہ جو ابھی اس وقت ایک بظاہر لگ رہا ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے بڑے ان کے ریزرویشنز ہوتے تھے کہ وہ ٹون ڈاؤن ہو جائے ذرا, جو ادارے کے حوالے سے جو ایک بڑے سخت موقف تھا یا بیانات جو آتے تھے اس سلسلے کو تھوڑا ذرا میلو ڈاؤن کریں, کام ڈاؤن کریں, ٹون ڈاؤن کریں. وہ سلسلہ تو تاحال مطلب اسی طرح سے ٹون ڈاؤن نظر آ رہا ہے اس وقت. دیکھیے میں اس قسم کا بندہ نہیں ہوں جو بات کو رائٹ لیفٹ گھماتا پھرے. میں بڑا کلیئر ہوں, ادارے سے ہماری کوئی لڑائی نہیں تھی, نہ پہلے تھی نہ اب ہے. بحثیت ادارہ, ہاں پالیسی سے اختلاف تھا, نقطہ نظر کا اختلاف تھا, نقطہ نظر کا اختلاف آج بھی ہے, ٹھیک ہے. تو دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اگر آپ 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں, تو میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ آسانی ہوگی کلپریٹس کا تعین کرنے کے لیے. اور اس میں اگر عمران خان صاحب نے 1 اسٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے یہ آفر کی ہوئی ہے کہ اگر جو لوگ 9 مئی کے اندر CCTV فوٹیج کے ذریعے ود ایویڈنسز گلٹی ہوں گے, میں ان لوگوں کو ڈس اون بھی کروں گا, ان کی مذمت بھی کروں گا. تو اس کے بعد تو میرا نہیں خیال کہ کوئی وجہ رہ جاتی تھی. لیکن میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اب اپنے رہتا ہوا سارا پولیٹیکل کیریئر جتنا بھی ہے وہ 9 مئی سے نہیں نکل سکیں گی, کیونکہ آئی اسٹل بلیو اینڈ آئی ہیو ایویڈنسز کہ 9 مئی کروانے کے اندر لوگوں کے جذبات کو ابھارنے میں, مشتعل کرنے میں, مختلف بلڈنگز کی طرف لے جانے کے اندر مسلم لیگ نون نے ایک بڑا پلانٹڈ طریقے سے کام کیا تھا. آپ CCTV فوٹیجز نکالیں گے تو آپ کو وہاں پر اس وقت جو حکومتی وزراء ہیں, چند ان کے بڑے خاص جو قریبی لوگ ہیں جو ان کے ڈیروں پہ گھروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ نظر آئیں گے لوگوں کو دھکیلتے ہوئے اس طرف, انہیں کہتے ہوئے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیٹ از دا مین ریزن وی آر ڈیمانڈنگ دا CCTV فوٹیجز آل دیٹ. تو اب ظاہر ہے وہ مریم صاحبہ کو شاید نظر آتا ہے کہ ان کی محنت رائیگاں جائے گی اگر 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہوگی, تو اس لیے شی از فوکسنگ آن 9 مئی. آل دو وہ یہ بھول جاتی ہیں کارگل کے اندر جو ان کے والد نے محترم نے فرمایا تھا کہ فوج نے میری پیٹھ میں چھرا گونپا, وہ خود اپنے بیانات جنرل فیض جنرل باجوہ کے خلاف بھول جاتی ہیں. ان کی موجودگی کے اندر افواج پاکستان کی وردی کے حوالے سے جو نعرے لگے رہے وہ بھول جاتی ہیں.
راحیل شریف کے بارے میں ان کے والد کے خیالات وہ بھول جاتی ہیں, پرویز مشرف کے بارے میں بھول جاتی ہیں, عبدالوحید کاکڑ کے بارے میں بھول جاتی ہیں, ڈان لیکس بھول جاتی ہیں. ان کا ڈیفنس منسٹر اگر نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کہے کہ ہم امریکن سرپرستی کی وجہ سے 30 سال تک دہشت گردوں کو پالتے رہے, جس کا خمیازہ اب ہمیں پوری دنیا میں بھگتنا پڑ رہا ہے, وہ یہ بھی بھول جاتی ہیں. ان کے ڈیفنس منسٹر نے گزشتہ 30 سال کے اندر, موجودہ ڈیفنس منسٹر نے آن فلور آف دا ہاؤس جو کچھ افواج پاکستان کے بارے میں کہا ہے وہ بھول جاتی ہیں. تو وہ نہیں یاد رکھنا چاہ رہی, وہ اقتدار میں ہے. نہیں, ہم یاد کرواتے رہیں گے, آپ یاد کرواتے رہیں گے. مکمل تسلی رکھیں, یادداشت سے ہم یہ چیزیں جانے نہیں دیں گے. پر صاحبزادہ آپ نے جس طرح کہا کہ ایک ماحول بن چکا ہے اس پورے پاک بھارت کشیدگی میں, اور ایک ہم نے بڑا ایک یونائٹڈ, ایک متحد قوم کا بھی اور تمام سیاسی جماعتیں جہاں پر ایک پیج پہ نظر آئے, ایک اچھا ہم نے میسج دیا ہے. ایسے میں تو آل دا مور ریزنز فار اے پولیٹیکل سیز فائر, جہاں پر آپ لوگ اس حوالے سے تو الائنڈ ہوں گے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی, حکومت بھی اور اپوزیشن بھی ایک پیج پر ہو. دیکھیں, ابھی جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں ہے. یہی بات عمران خان صاحب نے اندر سے بھی کہی ہے. جو پیغام ان کا آیا آج سے 2 روز قبل, انہوں نے کہا کہ جس سائیکی کا, جس مینٹیلٹی کا یہ آدمی ہے, از اے راسکل بیسیکلی مودی, انسانیت کا قاتل ہے, مسلمانوں کا دشمن ہے, یو نیم اٹ, وٹ ایور یو وانٹ ٹو. تو وہ اس کو جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کرے گا صحیح, اور کچھ نہ کر سکا تو پاکستان میں ایک دہشت گردی کی ایک نئی لہر شروع کروائے گا. کیونکہ یہ چیز تو اب ہم نے آن ریکارڈ ایکسیپٹ کر لی نا, جو چارج شیٹ کیا اسے, کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو اسیسینیٹ کیا گیا را کی طرف سے. یہ سلسلہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے دوبارہ بھی شروع ہو سکتا ہے. تو اگر اس فضا کو, یکجہتی کو برقرار رکھنا ہے تو اس کے 2 ہی محرکات ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن پاکستان تحریک انصاف کی بند کی جائے, عمران خان صاحب کے بوگس کیس ختم کر کے انہیں باہر لایا جائے, اور مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے, جو ہاکس ہیں بیسیکلی, ان کے لبوں پر آپ ٹیپ لگائیں گے تو شاید یہ فضا برقرار رہ سکے, وگرنہ ان کی خواہش تو نہیں ہے. اور بس میں آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں, جو ڈی جی ایس پی آر نے ایک بڑی ہیلپ, میں اچھی بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں, ان کی اسٹیٹمنٹ واز ریئلی گڈ. ہی اپریشیٹ آل دا پولیٹیکل پارٹیز, بالکل تمام یوتھ کو, تمام سوشل میڈیا واریئرز کو. آئی مین دیٹ واز گڈ اسٹیٹمنٹ. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس پورے ایپیسوڈ میں جب یہ سٹوری ڈیولپ ہو رہی تھی, حالات جا رہے تھے, پھر جنگ سٹارٹ ہوئی, پھر انڈیا ہارا, پھر یہ پوری سٹوری میں 3 بندے بہت ریلیونٹ تھے, میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, مریم نواز. Give me one single statement against Modi with his name or against India. چلیں چھوڑ دیں میاں نواز شریف کو. میاں شہباز شریف تو آن فلور آف دا ہاؤس آیا تھا نا, تو میاں شہباز شریف نے ایک لفظ کہا مودی کے بارے میں, ہندوستان کا نام لیا فلور آف دا ہاؤس. سر آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرتے, ناظرین کہیں مت جائیے گا. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں, اور ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. صاحبزادہ صاحب, یہ بھی ضرور ہم جاننا چاہیں گے کہ 26 نومبر سے اور ابھی اگلے 11 روز میں 6 مہینہ ہو جائیں گے 26 نومبر کے احتجاج کو, آلموسٹ 6 months. کوئی پروٹیسٹ اس پورے عرصے میں نہیں دیکھا گیا. اس کو بھی ہم کوئی باہمی اتفاق کوئی پس پش چل رہا ہے, یا کیا معاملہ ہے کہ کوئی مؤثر احتجاج نہیں ہو سکا, گرینڈ اپوزیشن الائنس اس طرح سے نہیں عمل میں آ سکی یا وجود میں آ سکی؟ اچھا, اس کے اندر میں آپ کو جو غلطی ہے اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. ایک تو 26 کے بعد ہمارا تقریباً 5400 کارکن ود لسٹ وہ اریسٹ تھا. 5400 کارکن کی ایک بہت بڑی لسٹ تعداد ہوتی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارا آخری بیچ جو ہے وہ باہر نکلا ہے, ابھی نکلا ہے تو پنڈی نے پھر 1200 کی ضمانتیں کینسل کر دی ہیں. پھر شہداء تھے, پھر ان کی فیملیز تھیں, پھر وونڈڈ تھے, پھر ان کی فیملیز تھیں. پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے جوائنٹلی چلا جائے گا. وہاں پر 6 ماہ لگ گئے ریگارڈنگ مولانا فضل الرحمان صاحب اینڈ جماعت اسلامی. مولانا صاحب تو گزشتہ روز بھی کہہ رہے تھے کہ یہ 2 روز قبل بلکہ کہ یہ اتھارٹی کا مسئلہ ہے ان کا, کہ اختیار کدھر ہے پی ٹی آئی کے اندر. اسد کیسر صاحب کو جب ہم اپوائنٹ کیا گیا تھا تمام لوگوں کی طرف سے دیٹ ہی ول نیگوشیٹ ود JUIF, اور اس سائڈ سے کامران مرزا صاحب آئے تھے, تو چیزیں تو ساری فائنلائز ہو گئی تھیں جو خان صاحب سے ڈسکس کی گئیں. خان صاحب کا میسج بھی کمیونیکیٹ ہوا تھا, بٹ دین سمتھنگ ہیپنڈ. یہ کہا گیا کہ جی اب ہم چلیں گے ایشو ٹو ایشو, پھر اس میں ایشو ٹو ایشو میں بھی فیصلہ کریں گے کہ اس ایشو پہ ہم پارلیمنٹ میں ساتھ ہو سکتے ہیں یا اس ایشو پہ ہم سڑکوں پہ باہر ساتھ ہو سکتے ہیں. بٹ دیٹ واز انف ٹائم. آئی مین میرا اس وقت بھی ذاتی نقطہ نظر تھا, اس وقت میں نے اس بات کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ اگر میں آپ کو بات کہتا
تو اس کو بنیاد بنا کے وہ عمل جو ہے وہ سارا متاثر ہو سکتا تھا. اب ریسپیکٹ فار JUIF اینڈ مولانا, لیکن میرا خیال ہے کہ اٹ ہیز ٹیکن ٹو مچ ٹائم, اس کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے, اور عید کا پلان تھا. سو امید اب یعنی کہ آپ لوگ کے جو سپورٹرز ہیں وہ جسٹ ویٹ فار another 48 to 72 hours. 48 to 72 hours. یس, ہماری اسٹریٹجک میٹنگز ہو رہی ہیں. آج بھی KP کے اندر PTI کے مختلف جو لوگ ہیں وہ میٹنگز کر رہے ہیں. ویسے بھی ہمارا پلان اس وقت یہ تھا کہ ہم عید کے بعد تحریک شروع کریں گے. میں جو احتجاج کی اسٹریٹجی کمیٹی تھی اس کا ہیڈ تھا. ہم اس کو 4 فیزز کے اندر اس احتجاج کو تحریک کی قیادت کو دے بھی چکے ہیں, وہ اپروو بھی ہو چکا ہوا ہے. اب اس کی سٹارٹنگ ہے, ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا. پہلا فیز ہمارا تھا 20 ڈیز کا, جس میں APCs تھیں 4 صوبوں میں, GB میں, آزاد کشمیر میں, ریگارڈنگ دیئر ریسپیکٹو پروونشل ایشوز, اور اس کے بعد نیشنل APCs جس میں اس کو ہم نے اڈاپٹ کر کے سیکنڈ فیز میں انٹر ہونا تھا. ہماری APC تھی جس دن انڈیا نے حملہ کیا, اس دن لاہور میں. اس کے اندر پہلے PC کا اجازت نامہ بھی کینسل کر دیا گیا, پھر دیگر 2 ہوٹل کے, پھر وہ سردار لطیف کھوسہ صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر ہوگی. لیکن اس دن فلائٹس کینسل ہو گئیں, GDA کا ڈیلیگیشن نہیں آ سکا, تو وہ تو سٹارٹ تھا. لیکن ابھی انشاءاللہ سو آپ کہہ رہے ہیں 48 to 72 hours میں آپ لوگ احتجاجی تحریک کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. We are sitting all together اینڈ وہ ہم جو لاہور والا فیس جنگ کی وجہ سے ہمیں پوسٹ پون کرنا پڑا تھا ملکی حالات کی وجہ سے, ناؤ وی آر کنسیڈرنگ کہ اب ہم نے کس طریقے سے دوبارہ اسی فیس کو سٹارٹ کرنا ہے. ہمارا پیپر ورک کمپلیٹ ہے بیسیکلی. اور اس میں اپوزیشن کی دیگر جماعتیں ساری, اس میں سردار اختر جان مینگل صاحب کی پارٹی ہوگی, محمود چکسی صاحب ظاہر ہے اس کے سربراہ ہیں, ان کی پارٹی ہے, MWM ہے, SIC ہے, اس میں GDA ہے, سب سے بڑھ کے مولانا صاحب بھی کسی نہ کسی چیز پہ آ جائیں گے ساتھ, کیونکہ یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے ان کے ساتھ کہ ایشو بیسڈ وہ ہمارے ساتھ چلیں گے, اور اس میں پھر وہ فیصلہ کریں گے کہ اس پہ میں سڑک پہ JUIF آ سکتی ہے, اس میں وہ پارلیمنٹ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو وی آر اسٹل ہوپنگ. بٹ آپ نے جہاں پر 1 ماہ قبل, بلکہ جب آپ نے کہا تھا کہ 4 ماہ کا آپ نے کہا تھا, اور آپ نے کہا کہ عمران خان 2 سے 2.5 ماہ میں رہا ہو جائیں گے, سو اس میں بھی اب 1-1.5 ماہ. آئی اسٹل بلیو کہ انشاءاللہ خان صاحب آ جائیں گے. کس چیز کے نتیجے میں آپ کی احتجاجی تحریک اتنی فورسفل, اتنی پاورفل ہوگی جس کے نتیجے میں حکومت جو ہے اتنی دباؤ میں آ جائے, یا مذاکرات میں کوئی ایسی پیش رفت ہو سکتی ہے اگر مذاکرات ہمیں دوبارہ ریزیوم ہوتے ہوئے دکھائی دیں حکومت کے ساتھ, یا پھر جو پیرول پہ وہ جو درخواست گئی ہے رہائی کی, اس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ اس کی بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں. وہ پیرول کی جو درخواست ہے اس کو ایشو بنا دیا گیا, اور پھر پوری میڈیا نے کہا کہ پتہ نہیں کسی جگہ سے اشارہ آ گیا ہے, اور وہ اشارے کے بنیاد نہیں ایشو ان دا سینس کہ وہ کہا گیا کہ جی کو بیک ڈور چینل آ گیا ہے. یہ ڈیسیزن پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کا جوائنٹ ڈیسیزن تھا. I was sitting there in that committee. جس دن صبح یہ پیرول کی درخواست آئی ہے, اس وقت سچویشن یہ تھی when this meeting was happening, so there were drones all around the country. اور اس میں پھر ایک ریومر آ گئی کہ اڈیالہ کے جیل پہ بھی کوئی ڈرون آ کے گرا ہے, جس میں 2 سیکورٹی کے جوان شہید ہو گئے ہیں, بٹ خان صاحب بھی سیف. تو وہ سب کنسرن تھے. تو وہ پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی نے اس وقت جوائنٹلی یہ فیصلہ کیا کہ صبح اپلیکیشن فائل کی جائے گی پیرول کے لیے, کیونکہ ہمیں خان صاحب کی زندگی بہت عزیز ہے, خان صاحب کو لے جانا ہے. لیکن وہ اگلے دن جو ہی وہ درخواست دائر ہوئی, اور پھر اس کی سگنیفیکنس اس لیے بھی زیادہ تھی کہ وہ CM KP کی طرف سے ہو رہی تھی, یہ بھی PC اور کور کمیٹی کا ڈیسیجن تھا. You would still want کہ ایک سیاسی مفاہمت کی طرف معاملات جائیں. بینگ اے پولیٹیکل ورکر بالکل ہر آدمی چاہتا ہے کہ اور آپ گارنٹیز کے لیے کیا چیز آپ ٹیبل کرنا چاہیں گے, کیونکہ اب تک جو چیز نظر آتی ہے وہ خان صاحب کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وہ جو ضمانت کی درخواست ہے, وہ جو کہ آج جس حوالے سے ایک پیش رفت نظر آنی تھی, بلکہ وہ اب وہ اگلے ہفتے تک یہ معاملہ چلا گیا اور آپ کو نوٹس بھی جاری ہو گیا. لیکن اگر اس میں ان کو عدالتوں سے ضمانت کے بعد باہر آنے دیا جائے اور حکومت پھر کوئی آبسٹیکل نہ کریٹ کرے, would you want that? Obviously. میرا جو سمپل میں دیکھیں, میں پاکستان تحریک انصاف کا اتحادی ہوں, ان کے ساتھ کھڑا ہوں. میرے نزدیک جب تک عمران خان باہر نہیں آتا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, نہ پاکستان تحریک انصاف کا, نہ پاکستان کے پولیٹیکل انریسٹ کا, نہ ہماری داخلی عدم, یہ ہر چیز نتھی ہے عمران خان کی ذات کے ساتھ. جو جنید اکبر صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین, اور بلکہ وہ معاملہ ضرور اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا, پھر ہم ریپ اپ کرنے کی طرف بھی جائیں گے. ان کی چیئرمین شپ کو خان صاحب کو اچانک سے کیسے خیال آ گیا کہ ان کو استعفیٰ وہاں سے دلوائیں, اور پھر وہ ایسا کون سا احتجاج کا پروگرام جو ہے وہ تشکیل دینے جا رہے تھے کہ جس پر ان کو ذمہ داریاں وہاں پر زیادہ سرو کرنی تھی, اور پھر خبر آئی کہ وہ اگر تو مینج کر سکتے ہیں تو پھر یہ رکھیں. اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات عرض کروں جی, جب شیر افضل مروت صاحب کا نام PAC سے پیچھے ہوا تھا تو خان صاحب نے کہا تھا حامد کو دیں, بٹ آئی ریفیوز دیٹ ٹائم. اس کی وجہ یہ تھی کہ PAC کی چیئرمین شپ ان اٹ سیلف ایک 24 آورس کا جو کام ہے.
آپ کو ساتھ اپنے انالسٹ بٹھانے ہوتے ہیں, آپ کو ساتھ ریسرچرز بٹھانے ہوتے ہیں, آپ نے پورے پاکستان کا ڈپارٹمنٹس کا آڈٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہ پی کے کی صدارت بھی ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی چیز ہے, جہاں پر آپ رولنگ پارٹی ہیں, جو آپ کا مین ہب ہے, سارا کچھ ہے. آئی گیس کہ خان صاحب فیلٹ, مجھے نہیں پتا کیونکہ میری تو 4 ماہ سے ملاقات نہیں ہو رہی, دیٹس مائی گیس آبویسلی. اچھا ایک اور میں آخری یہ بات آپ کو عرض کر دوں جی, میں نے پہلی مرتبہ پاکستان میں دیکھا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر اتنا تگڑا ہے کہ وہ اپنی پارٹی کا اعلیٰ سے اعلیٰ عہدیدار کی پکڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے. بعض لوگ اس چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, جو اختلاف رائے ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ ٹرو ڈیموکریٹک رویے جو ہیں وہ اب پنپ رہے ہیں, اور اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کیا ہوتی ہے تو وہ آ کے پاکستان تحریک انصاف کو. لیکن صاحبزادہ صاحب, یہ آپ ڈیموکریٹک رویے دیکھ رہے ہیں جہاں ایک دوسرے کو بالکل لیڈرشپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. اس لیول پر نہیں ہونی چاہیے. جب بھی کوئی ایک نئی چیز آتی ہے مارکیٹ کے اندر, یا ایک نئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, تو ابتدا میں اس کے ساتھ کچھ غلط چیزیں بھی جڑی ہوتی ہیں. وہ کریٹیسزم ایک لمٹ تک رہنا چاہیے, لیکن دس ہیز نیور ہیپنڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان بفور. اب جتنی رولنگ پارٹیز ہیں جو آج بھی, ان کا ورکر تو چھوڑیں, ان کا اگر غلطی سے پارٹی کو کسی فیملی سے باہر نکل کے کسی کو پرائم منسٹر چیف منسٹر بنانا پڑ جائے, تو اس کی بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ پارٹی لیڈرشپ کو کوشچن کر سکے. تو یہاں پر تو ایک چھوٹا سا ورکر اٹھ کے پارٹی کی لیڈرشپ کو کوشچن کر لیتا ہے. اور پھر یا خان صاحب کی فیملی, وہ بیرسٹر گوہر خان صاحب جو کہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, اگر ان سے متعلق وہ چیئرمین ہی نہ مانے. نہیں, وہ دیکھیں علیمہ خان صاحبہ نے جو بات کی تھی وہ بھی پتہ نہیں کس طرح ٹویسٹ ہوگی. انہوں نے بڑی ایک کیٹیگوریکلی کلیئر بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہیں اور گوہر خان صاحب ایکٹنگ چیئرمین ہیں. ریالٹی تو یہی ہے. انہوں نے بس یہی بات بیان کی جس کو اٹھا لیا گیا, اور پھر ہر طرف وہ, لیکن وہ پھر جواز بنتا ہے پھر آپ کے ایون اوپوننٹس کے لیے کہ یہ اس پارٹی میں جو ہے وہ بڑی ڈویژنز ہیں. بہرحال تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس صاحبزادہ صاحب, تھینک یو فار گیونگ یور ٹائم. پروگرام کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.